बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जनाब आरिफ अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हुई, उनकी ज़मानत हुई, फिर बाहर भी चले गए वो इलाज कराने के लिए। अब उसके बाद अब देखने में ये नज़र आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब के भी प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गए। ज़मानत के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है और अब 11 दिसंबर को फिर समाअत होनी है और मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। अब ये नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द आसिफ अली जरदारी भी मुल्क से बाहर चले जाएंगे, क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ की जो फैमिली है या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं समझता हूँ कि अगर 2 नंबरी का फ्रॉड का कोई आलमी कप होता तो वो ये फैमिली जीत जाती। इनकी पूरी एक तारीख फ्रॉड से, जेलसाजी से और 2 नंबरी से भरी हुई है। उन्होंने पूरी कौम के साथ एक भयानक मजाक किया है, ऐसी एक जेलसाजी की है कि लोगों का एतमाद शायद उठ जाए अपने लीडर्स से। जिस तरह वो ड्रामेबाजी हुई, महीना डेढ़ वो चलती रही, जिसमें मेडिकल रिपोर्टें और इनका ववेला टीवी पे, मीडिया पे, और जिस तरह चीज़ों को इन्होंने मैनिपुलेट किया, तो उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। ये किसी भी लीडर के लिए मैं कहता हूँ डूब मरने का मकाम है कि जब उसका फ्रॉड, जेलसाजी कौम के सामने साबित हो जाए। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले मरीम नवाज शरीफ का कि मेरा पाकिस्तान, इंग्लैंड में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर वो जो उनके वो कतरी खात और इसके लातादाद जेलसाजियाँ पहले भी ये कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का तो हिसाब किताब जो है वो ख़त्म होने वाला नहीं, उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेट है कि हमारी अदलियाँ हैं, उन्होंने कानून देखा, उन्होंने इंसानी हमदर्दी देखी और तारीख़ में एक नई तारीख़ रकम की कि एक मुजरिम सज़ा याफ्ता शख्स को इजाज़त दे दी गई कि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए। तो वो तो अनफॉर्चुनेट है और मैं समझता हूँ कि शायद ये उनकी सियासी जो ताबूत है उसमें आखिरी कील थी जो ठोक दी गई है, और मैं आने वाले वक्तों में इसका उन्हें खमियाना भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक जरदारी साहब का मामला है, देखें जी, बीमारी बहाना है, बीमारी हकीकत है, वो तो अल्लाह और उसका वो जानता है जो उसका क्लेम करता है। बाकी फैसला अदलिया ने करना है। हुकूमत ने तो बड़ा क्लियर कट कहा हुआ कि कोई NRO नहीं होगा, कोई किसी किस्म की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई गिव एंड टेक नहीं होगा। जिसने पैसे लूटे उसको वापस करने पड़ेंगे, चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, या चाहे कोई और हो। तो उसमें जो भी अदालतें फैसला करेंगी, हुकूमत की मजबूरी है उनको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन यह है कि खान साहब की हद तक यह है कि खान साहब कतई किसी तौर पे किसी 2 नंबरी में नहीं शामिल होंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस कौम का और इस मुल्क का नुकसान। अच्छा आरिफ अब्बासी साहब, जैसे आपने खुद कहा कि आपने बात डाल दी अदलिया पे, अदालत पे, लेकिन अदालत ने खुद, ये अदालत की तरफ से रिमार्क्स आए और ये कहा गया है कि हम पे इस चीज़ की जिम्मेदारी ना डाली जाए कि हमने नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया है। ये तो गवर्नमेंट पहले ही फैसला कर चुकी थी और गवर्नमेंट ने ही उनको परमिशन दी है और हम पे ये बात ना डाली जाए। नहीं, गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं परमिशन दी। देखें, अब अदलिया ने उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया। उसके बाद अदलिया ने उनको पहले ज़मानत दी। ज़मानत देने के बाद 4 हफ्ते के लिए उनको जो बाहर जाने की इजाज़त दी। अगर अदलिया ये काम ना करती तो हम तो कतई तौर पे हुकूमत की ना ये ख्वाहिश थी, ना हुकूमत की ये पॉलिसी है, ना खान साहब इस किस्म के कामों को इनकरेज करते हैं या इस किस्म के बिहाइंड द वॉल कोई किसी किस्म का मुआहदा करते हैं। तो वो तो फैसला अब आ चुका है कौम के सामने। कौम बेहतर जज है, वो फैसला कर सकती है कि अदलिया के फैसले की रोशनी में ही वो बाहर गए हैं। अदरवाइज़ हुकूमत मजबूर हुई है, जब फैसला आ गया इनको जाने दिए 4 हफ्तों के लिए, तो उसमें हुकूमत के पास और कोई रास्ता नहीं था उनको रोकने। अच्छा, बिलावल जरदारी जो है उन्होंने पाकिस्तानी डॉक्टरों पे अदम एतमाद की बात की है और ये ऐसी बात है जिसको इवन हमारा मीडिया भी कवर नहीं कर रहा। अगर बिलावल जरदारी ये बात कह रहे हैं तो क्या यहाँ पे जो मुझ जैसे और आम जो शहरी रहते हैं, हमें इस तरह के डॉक्टरों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया? गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह के स्टेप्स ले रही है? फिर हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स नहीं है कि हमारे पास ऐसे जो ऐसे लोगों का इलाज कर सकें?
نہیں، وہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. بلاول بھٹو اور جیلی قسم کا بلاول بھٹو، جو جیلی قسم کا بھٹو ہے بیسیکلی بلاول زرداری ہے. وہ ابھی سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسے نابالغ ہی سمجھتے ہیں. وہ سیاست کو اس طرح نہیں سمجھ سکا. اس کو جو پٹی پڑھائی جاتی ہے وہ طوطے کی رٹی رٹائی بات آگے کہہ دیتا ہے. پاکستان کے ڈاکٹرز آپ دنیا میں دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی ہیں بہترین پروفیشنل. اور پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ہیں، 22 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں، ان کو مختلف بیماریاں بھی ہیں. اور اس کے بعد عدم اعتماد کا اظہار تو اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ اب اس کے لیے وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ اگر اپنے ڈاکٹروں پہ ان کو اعتبار نہیں ہے تو پھر کس پہ یہ اعتبار کریں گے. ہاں یہ ہے کہ انہوں نے جو چوری کی ہے وہ سب کو پتہ ہے، جو ڈاکے مارے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. سرے میل جس طرح، پھر سوئٹزرلینڈ کے بینک اکاؤنٹ ہیں، پھر مختلف چیزوں جس طرح کسی پاپڑ والے کے، کسی فالودے والے کے، کسی ریڑھی والے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلے ہیں. پھر جو ایک کمپنی تھی فارن ایکسچینج کی، وہ جس طرح اس کا ایم ڈی پکڑا گیا ہے. اور فریال تارپور کے جو بڑے بڑے ڈاکے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھاگنے کے لیے اب عجیب قسم کے بہانے کرنے پڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میرا یہ ایمان ہے کہ عمران خان یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائے گا، چاہے یہ جس طرح کے مرضی حربے استعمال کریں. بھاگنے ان کو ہم راستہ نہیں دیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، کیا وجہ کیا ہے؟ بڑے عجیب و غریب مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. جب بھی ہمارے سیاستدان جیل جاتے ہیں تو بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں اگر دیکھا جائے شہباز شریف گرفتار ہوئے، ان کی کمر میں درد شروع ہو گیا. شرجیل میمن گرفتار ہوئے تو اس کے بعد ہسپتال کے وی آئی پی کمرے میں ان کو دیکھا گیا. ایسے ہی دیکھا جائے تو خورشید شاہ کو جب دیکھا گیا تو ان کو بھی ویل چیئر پہ دیکھا گیا گرفتار ہونے کے بعد. تمام ایسے لیڈران جو کہ پہلے باہر ہوتے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تب تک تو بالکل ٹھیک اور تندرست ہوتے ہیں. جیسے ہی جیل میں جاتے ہیں تو ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں ہر طرح کے، پھر وہ علاج کراتے پھرتے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ نواز شریف کی مثال آپ کے سامنے. جب پاکستان میں تو ہر گھنٹے بعد پلیٹلیٹس کبھی 2000 ہوتے تھے، کبھی 6000 ہوتے تھے، کبھی 5000 ہوتے تھے. تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ ماحول ایسا بن گیا کہ کس ٹائم خدا نخواستہ کوئی بری خبر آ جائے. تو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ یوزڈ ہوئے ہیں، وہ مکا کے جو 1985 سے ایک گیم شروع ہوئی اور 2018 تک جاری رہی کہ ان کا جو سسٹم انہوں نے ایسا بنایا تھا کہ جس میں کسی بااثر شخص کو سزا دینا ناممکن تھا. اگر احتساب بھی ہو تو احتساب کے نام پہ مکمکا ہوا، لین دین ہوا اور اپنے سیاسی مقاصد انہوں نے حاصل کیے. اب موجودہ حکومت پہلی دفعہ ایسی حکومت آئی ہے جس نے اس سسٹم کو چیلنج کیا. عمران خان نے 23 سال اس سسٹم کے خلاف جدوجہد کی ہے اور سسٹم کے جو بینیفیشری ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے جو جانی دشمن تھے وہ ایک کنٹینر پہ آ گئے، ایک چھت کے نیچے آ گئے. اب بینیفیشری ایک طرف ہے اور سسٹم کے وکٹمز ایک طرف ہیں. سسٹم کے جو ہم وکٹمز ہیں جن کے اتصال یہ کرتے رہے وہ سارے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. جو سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ سارے ایک کنٹینر پہ یا ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہو گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بیماریاں بھی اسی طرح ہیں کہ جس طرح یہ ایک دوسرے کے اوپر مخالفتیں کیا کرتے تھے اور جب ان کو احتساب کا شکنجہ کسا ہوا نظر آنے لگا، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جینوئنلی احتساب ہونا ہے، عدالتیں آزاد ہیں، ہماری نیب آزاد ہے، انویسٹیگیشن ایجنسیاں آزاد ہیں. تو ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ یہ جو کمزور پہلو ہوتا ہے صحت کا، جو ہر جگہ جہاں سمپیتھیز ہمدردیاں حاصل ہوتی ہیں تو وہ یہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جھوٹ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا اور اصل حقائق عوام کے سامنے آئیں گے. سر اگر دیکھا جائے اپوزیشن بہت زیادہ شکوے کرتے ہوئے نظر آتی ہے، ہمیشہ واویلا مچایا ہوتا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ گورنمنٹ مہنگائی پہ بالکل قابو نہیں جو ہے نا پا سک رہی. لیکن وہیں بھی اگر دیکھا جائے جب یہی اپوزیشن قومی اسمبلی میں جاتی ہے تو وہاں پہ ان کی زبان پہ اور ہی بات ہوتی ہے اور یہ موضوع پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. پروڈکشن آرڈرز کی بات کی جاتی ہے ہمیشہ. باہر تو سارے زمانے کو عوام کو دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم مہنگائی کے خاتمے کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ ناکام ہو گئی ہے. یہی باتیں یہ قومی اسمبلی میں جا کے کیوں نہیں کرتے؟ نہ ان کا مہنگائی مسئلہ ہے، نہ ان کا اور کوئی مسئلہ ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس طرح عمران خان چل رہا ہے، جس طرح 1.25 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ملک کا ایک ٹریک پہ چڑھا دیا ہے. تباہی ڈسٹریکشن رک گئی ہے، اب ہم کنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم الحمدللہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. ان کو سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرنے سے عمران خان 5 سال پورے کر گیا تو ان کی سیاست دفن ہو جانی ہے. تو
تو اب ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ان کا جھوٹ، ان کا فراڈ، ان کی دو نمبریاں عوام کے سامنے آج آ رہی ہیں، اور پاکستان کی معیشت ہو، خارجہ پالیسی ہو، امن امان کا مسئلہ ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، ہر جگہ پاکستان اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو دنیا کے باقی قومیں انہوں نے پاکستان کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیا ہے، پاکستان کے ساتھ قدم ملا کے چلنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ڈرانے خواب جو ہے نا، یہ پاکستان کی بہتری، ان کی سیاست کی تباہی ہے. تو یہ مہنگائی کس وجہ سے ہوئی؟ مہنگائی اس وجہ سے ہوئی کہ جب آپ نے مصنوعی طور پہ روپے کو اس کی جو ویلیو اس سے نیچے رکھا، اور اس کے بعد آپ نے قرضے لے کے، بے تاشر قرضے لے کے، ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ قرضے لے کے مصنوعی قسم کی گروتھ شو کی. تو وہ جب حکومت آئی جس نے ہر چیز کو میرٹ پہ رکھا، تو ظاہر ڈیفینیٹلی مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ ان کی کارستانیاں، ان کی لوٹ مار ہے. تو اب دیکھ لیں آپ کا گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، آپ کی انڈسٹری چل پڑی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سلو پوائزن ہے ان کے لیے. ملک کی ترقی، عوام کی خوشحالی، یہ جو روایتی سیاستدان ہیں ان کے لیے موت ہے. ان کو پتہ ہے کہ موت آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی ہے، تو وہ واویلا تو کرتے ہیں، لیکن جب بھی کبھی